السلام علیکم ناظرین، ہمیشہ کی طرح آج ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور آج کا جو موضوع ہے وہ ہے زیرہ۔ زیرہ ہے دو طرح کا، ایک کیومن سیڈ ہے اور ایک بلیک کاروے ہے۔ بلیک کاروے جو ہے اسے کہتے ہیں بلیک زیرہ سیاہ، اور کیومن سیڈ جو ہے اسے کہتے ہیں زیرہ سفید۔ تو زیرہ سفید جو ہے وہ ہر جگہ اویلیبل ہے اور زیرہ سیاہ بھی ہر جگہ اویلیبل ہے، لیکن دونوں میں ریٹ کا کافی فرق ہے۔ زیرہ سیاہ جو ہے بلیک کاروے جسے کہتے ہیں، تو یہ خاصا مہنگا ہے اور اس میں بناوٹ آ جاتی ہے، ملاوٹ ہوتی ہے بعض اوقات۔ تو آپ اس طرف جانے کی بجائے آپ زیرہ سفید ہی استعمال کریں تو یہ بھی بہت بہتر ہے، بہت سارے امراض کے لیے مفید ہے۔ اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا پچھلے ٹاپک میں کہ الائچی جو ہے وہ ہر گھر کی زینت ہے، اسی طرح زیرہ جو ہے وہ ہر گھر کی زینت ہے۔ زیرے کے بغیر جو ہے ڈشز نامکمل ہیں، زیرے کے بغیر جو ہے ریسٹورنٹس اور ہوٹلز میں کھانا جو بنتا ہے وہ زیرے کے بغیر نامکمل بنتا ہے۔ آپ کوئی بھی ڈش گھر میں بنائیں تو زیرے کے بغیر آپ کی ڈش نامکمل ہے جب تک آپ زیرہ نہیں ڈالیں گے۔ اور اگر آپ نے کوئی سادہ بھی چیز بنائی، مثال کے طور پہ سادہ آپ نے دال بنائی، بغیر آئل کے بنائی، پانی میں آپ نے دال بنائی، مگر آپ نے اس میں زیرہ ڈال دیا، ایسا لذیذ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ لوگ پوچھتے ہیں بھی آپ نے اس میں کیا ڈالا ہے، تو کی کمال تو سارا زیرے کا ہے۔ تو زیرہ جو ہے یہ مجھے اچھی طرح یاد ہے، جب میں چھوٹا ہوا کرتا تھا تو مجھے آلو بہت پسند تھے، تو آلو جو ہے وہ زیرے والے جب میری والدہ بنا کے دیتی تو بہت ہی لذیذ ہوتے۔ بعض اوقات دال میں اپنا ہم لوگ گھی نہ ڈالتے لیکن زیرے کا تڑکا لگا دیتے تو اتنی خوشبو بہترین اور ایسا بہترین کھانا بنتا۔ اور اب بھی ہم لوگ گھر میں جب دالیں بناتے ہیں، مختلف اپنا چیزیں بناتے ہیں تو اس میں زیرے کا جب تڑکا لگاتے ہیں تو ایسا لذیذ ہوتا ہے کہ بندہ انگلیاں چاٹتا رہ جائے۔ تو اس حوالے سے زیرہ جو ہے ہر گھر کی ضرورت ہے، اور ڈشز کو لذیذ کرنے میں، کھانوں کو لذیذ کرنے میں زیرے کا اہم کردار ہے۔ ایک تو کھانوں میں لذیذ کرنے میں زیرے کا اہم کردار ہے، ساتھ ہی ساتھ جو ہے نا زیرے کا عرق بھی بنایا جاتا ہے۔ یہ معدہ کے لیے، جگر کے امراض کے لیے، آنتوں کی خشکی کے لیے، دل کے امراض کے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ زیرہ جو ہے فاسد مادوں کو جسم سے خارج کرتا ہے۔ یہی زیرے کا عرق جو ہے وہ موٹاپے کو کم کرتا ہے، زیرو کولیسٹرول ہے، کولیسٹرول اس میں نہیں ہے۔ اس کے علاوہ زیرہ جو ہے، زیرہ کا استعمال، اس کے عرق کا استعمال نیند کے لیے بہت بہتر ہے، نیند لاتا ہے، سکون دیتا ہے۔ پیٹ کے امراض کے لیے بہت بہتر ہے، جیسے پیٹ میں گیس ہے، تیزابیت ہے، سینے میں جلن ہے، خشکی ہے، تو اس حوالے سے آنتوں میں خشکی کے لیے زیرے کا استعمال کرایا جائے۔ زیرہ کو اگر اس کو دیسی گھی میں فرائی کر کے استعمال کرایا جائے، بھون کر کے استعمال کرایا جائے تو آپ کو اگر پیچس ہے، آپ کو موشن ہے، تو یہ اس کے لیے بھی بہت بہتر ہے۔ دست اس سے رک جائیں گے۔ اس کو دودھ کے ساتھ لیں تو دماغ کو بھی طاقت ملے گی، سر کا درد بھی ختم ہوگا، اور جو آپ کی یادداشت ہے وہ بھی انشاءاللہ واپس آئے گی، اور سیریبرل انیمیا جسے کہتے ہیں، کمزوری دماغ کے لیے بھی بہت بہتر ہے، بہت ہی مفید ہے۔ اینٹی آکسیڈنٹ ہے، یہ آپ کو کینسر کے مرض سے بچاتا ہے اور مختلف امراض سے بھی بچاتا ہے۔ امراض سے محفوظ کرنے کے لیے زیرے کا اگر دیسی گھی میں، جیسے میں نے بتایا پہلے، اگر روزانہ دودھ کے ساتھ استعمال کریں تو اس سے آپ امراض سے بچ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے آپ اکثر خواتین کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جو زچہ ہے، مائیں جو ہیں جب وہ ڈیورنگ پریگنیسی ہوتی ہیں تو یا بچہ دینے کے بعد جو ہیں ان کا دودھ پورا نہیں ہو سکتا، ان کی چھاتیوں میں پورا دودھ نہیں ہوتا، تو زیرہ دودھ کے ساتھ لیجئے، اس سے آپ کی دودھ کی کمی جو ہے، ایسی مائیں خواتین جن کا دودھ پورا نہیں ہوتا تو وہ دودھ بھی انشاءاللہ پورا ہوگا، دودھ بڑھے گا، جسم میں دودھ مزید آئے گا۔ زیرہ جو ہے جوڑوں کے درد کے لیے بہت بہترین چیز ہے۔ اچھا، اسی طرح جو ہے اس کا استعمال آپ موٹاپے کے لیے کر سکتے ہیں۔ اس کا عرق بنا کے استعمال کیا جائے تو تب بھی بہت بہتر ہے۔ اس کا جوشاندہ بنا کے استعمال کریں، اس میں زیرو کولیسٹرول ہے تو کولیسٹرول کم کرتا ہے، اور ٹرائیگلیسرائڈ بھی کم کرتا ہے، اور جو چربی ہے، جو اوبیسٹی ہے، اس کو گھٹاتا ہے۔ زیرہ میں اکثر کہتا ہوں کہ اپنا لوگ کھانا کھانے کے بعد نا
7 अप, शिज़ान, मिरिंडा, मुख्तलिफ़ मशरूबात का इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ़ पैकेट के केमिकल के जूसेस इस्तेमाल करते हैं। जी मैं जब खाना खाता हूँ तो उसके बाद जो है ना मैं लाजमी फ़लाँ जूस पीता हूँ, फ़लाँ कंपनी का, फ़लाँ जो है 7 अप पीता हूँ, फ़लाँ मिरिंडा पीता हूँ। मैं कहता हूँ ये तमाम चीज़ें, और फिर जैसे पीते हैं उनके पेट में गैस भी बनना शुरू हो जाती है। वो गैस ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि गैस फिर से हो जाती है। तो मैं उन पेशेंट्स को कहता हूँ, जो पेशेंट इस तरह के मेरे पास आते हैं, मैं कहता हूँ आप खाना खाने के बाद ज़ीरे का रायता इस्तेमाल करें, खाना खाने के, या ज़ीरे का गर्म पानी इस्तेमाल करें। इससे आपका पेट के गैस भी ख़त्म, आपकी तेज़ाबियत भी ख़त्म, आपके मैदे के अंदर जो अपना मुख्तलिफ़ अमराज हैं वो भी इंशाल्लाह ठीक होंगे, आपकी आंतों की खुश्की भी ख़त्म होगी, और इससे गुर्दों को ताकत भी मिलेगी, और आपका निज़ाम हज़म भी सही होगा। खाना सड़ेगा नहीं, खाना हज़म नहीं होगा, बल्कि खाना पचेगा, आपका हाजमा भी ठीक होगा, आपको खाना पचेगा भी सही। तो आप जब भी खाना खाएं तो ज़ीरे का इस्तेमाल सुबह दोपहर। अब सैलड जो है, कुछ सैलड ऐसे होते हैं जो सुबह के टाइम इस्तेमाल किए जाते हैं, कुछ सैलड ऐसे होते हैं जो शाम के टाइम इस्तेमाल किए जाते हैं, कुछ सैलड ऐसे होते हैं जो सुबह के टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं मगर शाम को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, जैसे मूली, जैसे प्याज, तो ये आप शाम को इस्तेमाल नहीं कर सकते, जैसे खीरा, ये रात को नहीं खाना चाहिए। तो इसी तरह जो है ना, ज़ीरा किसी भी टाइम आप ले सकते हैं, सुबह दोपहर शाम, और अकेला दही और ज़ीरा का अपना, और बीच में धनिया डाल लें, ऐसा लजीज चटनी बनती है कि आप जो है जो आपने कोई मटन या चिकन की जो डिश बनाई है उससे कई दर्जे बेहतर जो है इस लजीज चटनी से आप खाना खाएंगे और अपने आप को बेहतर महसूस करेंगे। तो मैं कभी कभार जो चटनी के साथ रोटी खा लेता हूँ तो ये हमारी सेहत के लिए बहुत ही बेहतर है। तो ज़ीरा जो है हर रायते में तकरीबन इसका इस्तेमाल होता है। तो आप जैसे मैंने बताया, आपने कोई भी सादा डिश बनाई है तो उस पर ज़ीरा डाल दें, उसका तड़का लगा दें तो डिश आपकी लजीज हो जाएगी। ज़ीरा जिगर को भी तक़वियत देता है और साथ ही साथ जो है गुर्दों को भी तक़वियत देता है। ज़ीरा का इस्तेमाल जो है हुक्मा भी इसको इस्तेमाल करते हैं, जैसे मजूने हैं, मैदा की मजूने होती हैं, जवारिश होती हैं, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल बेशुमार होता है। तो ज़ीरा का इस्तेमाल करें और ज़ीरे से आप मैदा और जिगर, आंतों और गुर्दों के अमराज का इलाज करें और इसको रेगुलर तौर पर सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें, नहीं तो एक टाइम आप लाजमी इस्तेमाल कीजिए। हमारा चैनल जो है इसको सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं और नई नई वीडियो आ रही हैं तो आप इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। और बहुत सारे अमराज का हम फ़ी सबीलिल्लाह भी इलाज करते हैं, जैसे पथरी है, जैसे आँखों के अमराज हैं, तो आप हमसे फ़ी सबीलिल्लाह मेडिसिन मंगवा भी सकते हैं। हमारा एक रिसाला आ रहा है तिब्ब नबी और यूनानी तरीका इलाज, वो हर महीने नया एडिशन शाया होता है, वो भी आप चाहें अगर आपको पसंद हो तो आप मंगवा सकते हैं और घर बैठे मुख्तलिफ़ जड़ी बूटियों से आप इलाज कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।